اونچے قد کے بونے لوگ، لب پہ میٹھے میٹھے بول، دل میں کینہ بغض ریا، لفظوں کا بیوپار کریں، نیت میں عزلوں سے کھوٹ، مطلب ہو تو پیار کریں، جھوٹے دعوے یاری کے، جھوٹے دعوے یاری کے، شعبدے ہیں مکاری کے، وقت پڑے تو کھلتے ہیں اونچے قد کے بونے لوگ۔ بعض اوقات آپ کو لوگ ایسے ملیں گے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ایسی بات کریں گے اور آپ کہیں گے یہ تو میرے لیے بڑا ہی احساس کرنے والا ہے، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ آپ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں، اس کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں نفرت رکھے یا اس کے نقصان کا انتظار کرے اور اس کے نقصان پر خوش ہو۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ بغض و کینہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اس کا نام آتے نا تو مجھے تو بڑا غصہ آ جاتا ہے، اس طرح کی باتیں، اور مسلمان کے بارے میں اس طرح کی باتیں۔ ایک ہے شرعی کسی بات پر آپ اس سے ناراض ہیں، غصہ ہیں، یعنی وہ قرآن پاک کا ادب نہیں کرتا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کا مذاق بناتا ہے، تو اس طرح، یا پھر جیسے کئی کفار کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شانیک هو الابتر، اسی طرح تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی طرح اور بھی مقامات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اظہار جلال فرمایا۔ اور کافر کے بارے میں دل میں نفرت رکھنا تو یہ تو بنیاد ہے ایمان کی، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ لیکن مسلمان کے بارے میں دل میں نفرت آ جانا، اپنے بھائی کے بارے میں دل میں نفرت آ جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ بندے کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، یہاں پہ بھی عداوت کا لفظ آیا، والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ دشمنی ڈلوا دے، کس طرح؟ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان کیے گئے ہیں کہ شراب خوری جو ہے نا اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں کیا ہوتا ہے؟ بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، عداوت، لڑائی ہوتی ہے۔ جیسے یہ گھروں میں لوڈو کھیلتے ہیں، اور لوڈو کھیلنے میں ہی وہ ابھی بوتل نہیں لگائی، کئی بوتل لگا کے کھیلتے ہیں، کئی پیزا لگا کے کھیلتے ہیں، تو یہ بہت معاملات آتے ہیں۔ تو اس سے دلوں میں پھر کیا آتی ہے؟ جوا لگانا تو وہ حرام ہے، تو پھر دلوں میں کیا آتی ہے؟ نفرت۔ اس کی وہ گوٹ مار کے اور زور سے اس کو مار کے وہ پھینکتے ہیں، اور کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھنا، وہ اس کی گوٹ مار گئی تو بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ان دو کاموں کو کرنے کی وجہ سے اعمال اس طرح برباد ہو جاتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی دور ہو جاتا ہے، اسپیشلی وہ نماز نہیں پڑھ پاتا۔ جب کوئی بندہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ حدیث مبارکہ میں بغض رکھنے والوں کے متعلق کیا آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ
ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے. یعنی جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے. جو یہ کہتا ہے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما، اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے. فرمایا لیکن کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، ان کی معافی نہیں ہوتی. یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا ہے، یعنی کہ تباہ کر دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ تمام لوگ بخش دیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. فرمایا لیکن وہ دو شخص جو باہم کینہ رکھتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی. آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ان دونوں کی بخشش نہیں ہوگی. فرمایا حکم ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو مہلت دے دو، ان کو کیا کر دو؟ مہلت دے دو حتیٰ کہ صلح کر لیں. پھر فرمایا ان کو مہلت دے دو حتیٰ کہ صلح کر لیں. پھر فرمایا ان کو مہلت دے دو حتیٰ کہ 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ ان کو چانس مل رہا ہے، ان کو چاہیے کہ صلح کر لیں، آپس میں معاف کر دیں ایک دوسرے کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. لیکن اگر اس سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کی معافی نہیں ہوگی. آپس میں بلا وجہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل میں نفرت اور بغض رکھنا شروع کر دیا. جیسے ایسا بھی ہوتا ہے ایک بچے نے سبق زیادہ سنا دیا اور دوسرا اس کے بارے میں اب دل میں بغض رکھے گا. اگر وہ اگلے دن چھٹی کر لے گا تو کہے گا بڑا اچھا ہوا وہ آج نہیں آیا. یہ اسی طرح گھر میں بہویں کھانا بنا رہی ہیں، اس نے اچھا بنایا، ساس نے کہا اس نے کتنا اچھا کھانا بنایا، دوسری بہو کے دل میں اب اس کے لیے نفرت آ گئی کہ اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے. تو جیسے ہی اس سے کبھی کھانا بنا اور اس میں مرچ تیز ہوگی تو اب سانس نے ڈانٹ دیا یا تعریف نہیں ہوئی یا برا کہہ دیا کہ یہ کیسا بنایا، تو وہ بڑا خوش ہوئی. تو یہ اس نے دل میں کیا رکھی؟ نفرت. یعنی مسلمان کے نقصان پر وہ خوش ہو رہی ہے یا کوئی خوش ہو رہا ہے اپنے بھائی کے نقصان پر، تو یہ اس کے دل میں نفرت ہے. اسی طرح دینی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ صبح قرآن پاک پڑھنے جاتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے دل میں نفرت آ جاتی ہے بہن بھائی آپس میں. یعنی اگر گھر والے اس سے زیادہ پیار کرنا شروع ہو جائیں کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، اور جیسے ہی وہ کوئی غلط کام کر دے، غلط کاموں سے تو بچنا ہی چاہیے نا، تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں. نہ یہ کہ ان کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن پاک پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں ایسے نہیں تھا کرنا چاہیے. اس طرح نہیں سمجھائیں گے بلکہ خوش ہوں گے اور کہیں گے دیکھا نا بڑی تم تعریفیں اپنی کرواتے تھے، آج پتہ چلا نا تم سے بھی جب غلطی ہوئی ہے. تو انتظار کرنا، نیکی کرنے والے کا بھی انتظار کرنا، اس سے کبھی غلطی ہو جائے نا تو مزہ ہی آ جائے. یہ جو نمازیں پڑھتا ہے، یہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کے اتنے مدرسے ہیں، اس کے بچے بھی پڑھاتے ہیں، اور جیسے ہی پتہ چلا اس کے بچے سے کوئی غلطی ہوگی بڑا ہی خوش ہوئے دل میں. یعنی نیکی کے کام کرنے والوں کے بارے میں بھی انتظار کرنا، کاش اس سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو مزہ ہی آ جائے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. دعا مانگنی چاہیے، یا الہی بغض و حسد کی آگ سے باہر نکال دے، مجھ کو شعور و فکر کے رستے پہ ڈال دے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا. جب ہم ذات الصفاح کے مقام پر پہنچے
تو وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا، پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اچانک اس کی قبر کالے سانپوں سے بھر گئی۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر بھی کالے سانپوں سے بھر گئی۔ بالآخر ہم اسے وہیں چھوڑ کر آ گئے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں مسلمانوں کے متعلق رکھا کرتا تھا، جاؤ اور اسے وہی دفن کر دو۔ یعنی جو لوگوں کے لیے دل میں نفرت رکھتا ہے، بغض اور کینہ رکھتا ہے، تو اس کی قبر میں دیکھو سانپ آ گئے، ایک جگہ کھودی دوسری جگہ کھودی تو وہیں پہ بھی سانپ۔ اس لیے کسی کے لیے، مسلمان کے لیے دل میں نفرت بلا شرعی آپ عذر نفرت نہیں رکھ سکتے، بلکہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچنا اور ان سے خوش دلی سے ملنا، یہ تو بڑا ہی ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، اور اس کے دل میں دشمنی نہ ہو، یعنی ایک وہ اس کو پیار سے دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں اس کے دل میں دشمنی بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نگاہ لوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی پیار سے دیکھنا اور دل میں نفرت نہ رکھنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو اس کے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ سورہ حشر پارہ نمبر ہے 28 آیت نمبر 10، اس میں ایک آیت ہے، وہ آیت آپ پڑھا کریں، دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ آیت کیا ہے اس کا ترجمہ بھی سن لے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے ہمارے رب، ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اور اے اللہ بے شک تو ہی نہایت مہربان ہے، تو ہی سب سے زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کینہ نہ رکھ، ہمیں اس سے تو بچا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی بندے کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ میں اس سے نفرت کر رہا ہوں، کس وجہ سے؟ دنیا کی چیز کی وجہ سے نفرت کر رہا ہوں نا، تو دنیا کی چیزیں تو ختم ہو جانی ہیں، دنیا کی چیزیں ختم ہو جانی ہیں، تو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ اگر آپ اس لیے اس سے نفرت کر رہے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، تو وہ تو یہیں پہ رہ جانی ہے۔ اس لیے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں نفرت رکھنا، یہ بچوں میں بھی جو ہے نا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔